سنا ہے استانیاں کھڑوس اور کنجوس ہوتی ہیں، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ بڑے سے پرس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں سنبھالنے والی خواتین نما لڑکیاں فل اسکیپ سائز کے کاغذ کو پرس میں گھسانا انہیں خوب آتا ہے۔ اچھے خاصے نئے اور فریم کرانے والے کموارے نوٹ کی بھی 4 تہیں کر کے کسی زپ والی چھوٹی جیب میں ایسے رکھتی ہیں جیسے شوہر کو اس کی اوقات میں رکھا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں کے سفری اخراجات، کرایوں کی تفصیلات اور نرخ ان کے پوروں پر ہوتے ہیں۔ جتنی یہ میٹنگز اٹینڈ کرتی ہیں، اگر وزارت کی بنیاد ان پر ہو تو وزیر اعلیٰ سے کم درجے کی مستحق نہیں ہے۔ ان کے پاس سے ہر گزرنے والے کو یہ کام کہہ دیتی ہیں، کئی دفعہ بعد میں معذرت بھی کر لیتی ہیں، سوری انکل، میرا خیال تھا میرا بچہ میرے پاس سے گزرا ہے۔ کلاتھ مارکیٹوں کا گوگل اور کلیئرنس سیل کی تازہ ترین معلومات ان سے بہتر کوئی نہیں رکھتا۔ بے فکری کی نیند، سونے کی عمر سے ہی فکر مندی اور ذمہ داری سے جاگنا ان کی شخصیت کا خاصہ ہوتا ہے۔ گھریلو حالات یا تعلیمی ضروریات کے پیش نظر تدریس کے شعبے سے منسلک ہوں یا شوقیہ اور وقت گزاری کے لیے، ان میں احساس ذمہ داری، خود انحصاری اور قابل اعتبار و انحصار خصائل کا پیدا ہونا قدرتی ہو جاتا ہے۔ اوائل عمری کی فطری رونق اور میک اپ کے ساتھ اسکول میں جانا، ساتھی معلمات کے مثبت اور منفی رویوں کو برداشت کرنا، افسران بالا کی بے موقع اور کبھی کبھی بیٹوں کی سرزنش کو تحمل سے صرف اس لیے سننا کہ مالی اخراجات پورے کرنے میں تعطل نہ آئے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قبل از وقت ذہنی پختگی ان کی پیشانی اور چہرے پر اپنے نقوش چھوڑ دیتی ہے۔ صنف نازک ہو کر جب یہ اپنی پینشن تک کا حساب کتاب کرتی ہیں تو میرے جیسا مضبوط آدمی بھی ان کے عزم و ہمت کے سامنے ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ مجبور و لاچار استانیاں جب اپنی ملازمت کے تقاضوں کے تحت رنگ برنگے لباس پہن کر نکلتی ہیں تو ان کے اندر کی پریشانیاں ان سب رنگوں کو پھیکا کر دیتی ہیں۔ یہ پھیکے رنگ صرف حساس لوگوں کو نظر آ سکتے ہیں یا پھر مجھے۔ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی معاشی ضروریات ان کو تھکنے یا سست ہونے نہیں دیتی۔ استانیوں کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی تعلیم اور ملازمت ان کی انتہائی پرکشش صلاحیت ہونے کے باوجود ان کے رشتے میں مشکلات کا باعث بنتی ہیں۔ میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ جہیز اور نکاح نامے کے ساتھ ساتھ ایک اقرار نامہ بھی ان کے ساتھ سسرال جاتا ہے، جس کے تحت یہ اس گھر میں باقاعدہ مالی ذمہ داریوں میں شراکت کرتی ہیں اور گھر کا ایک معاشی ستون ثابت ہوتی ہیں۔ میں نے ان استانیوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اپنی تنخواہ، اسکیل اور عہدہ بڑھانے کے لیے بچوں کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی قابلیت بھی بڑھائی۔ استانیوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ اسپتالوں کی نرسوں کی طرح ان کے سامنے آنے والا ہر شخص خود کو ان کا ہیرو سمجھتا ہے۔ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کی تاریخ بچوں کی ماؤں کے بجائے بچوں کے والد حضرات کو زیادہ یاد رہتی ہے۔ ہمیں یہ تو فخر ہوتا ہے کہ ہماری بیوی ڈاکٹر، پروفیسر یا بینکر ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کن حالات میں گھر سے نکل کر ہماری خواتین کو پڑھاتی تھیں؟ استانیاں اگر معاشرے کے برے حالات سے دل برداشتہ ہو کر شعبہ تدریس میں نہ آتی، آج ہمارے گھروں میں جہالت ہوتی۔ ہماری بچیوں اور خواتین کو پڑھانے کے لیے دوسروں کی خواتین گھروں سے باہر آئیں اور انہوں نے جتنا وقت دیا ہمیں، اتنا نہیں تو تھوڑا وقت ضرور لوٹانا چاہیے۔ اپنی باصلاحیت خواتین کو معاشرے میں خواتین کی تعلیم و ترقی کے لیے ضرور موقع فراہم کرنے چاہیے۔ آئیے عہد کریں کہ استانی کسی بھی جگہ پر ہو، ہمارے بچوں کو پڑھائے یا نہ پڑھائے، اس کا احترام کرتے ہوئے اسے ایک محفوظ اور باعزت ماحول دیں۔ استاد یا استانی کا احترام ہی ہمیں باادب نئی نسل اور اس کا روشن مستقبل دے سکتا ہے۔